بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فرقہ واریت کے اوپر، اس لحاظ سے کہ ایک معاشرے پہ فرقہ واریت کے تمام گروہ کے الگ الگ جو کہ اسلام کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے ایک معاشرے پہ کیا نقصانات ظاہر ہوتے ہیں اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو جس میں سے کچھ بڑے نقصانات ہیں اس کی اگر بات کریں تو پہلی چیز تو یہ، اگر جیسے پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ 4 بڑے فرقے ہیں جن کی زیادہ تعداد میں فین فالوئنگ، جس میں سے ایک بریلوی ہو گئے، دوسرا دیوبندی، تیسرا اہل حدیث اور پھر اہل تشیع۔ باقی بھی ہیں وہ پھر چھوٹے موٹے، ان کی زیادہ تعداد ہے لیکن میجر میں یہ آتے ہیں۔ اب تمام فرقوں کی بات کریں تو ان تمام کا ایک مسئلہ یہ ہے، ان کے ماننے والوں کا، ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس غلاظت اور اس قسم کی بدترین تعلیم دی جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سامنے والے کو کافر سمجھنا، بد مذہب سمجھنا اور مشرک سمجھنا۔ اگر ایک فرقے والا، اگر کوئی کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل تشیع ہے، تو وہ سامنے دوسرے فرقے والے کو یا تو بد مذہب سمجھے گا، یا تو گستاخ سمجھتا ہے، یا مشرک سمجھتا ہے، کسی نہ کسی کیٹیگری میں اس کو لے کے جاتا ہے۔ اور وہ لے کے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو سامنے والے انسان کو جو سمجھ رہا ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی روح سے سمجھ رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کے رزلٹ نکال کر، جو کہ ان کے اکابرین نے، ان کے روحانی والد صاحب نے، روحانی باپ دادا جو ان کے پیر و مرشد سے مراد، وہ جو ان کے جس کو وہ فالو کرتے ہیں فقہ میں یا دین کے مسئلے میں، اس کو فالو کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو لے کے سامنے ایک عام مسلمان کو، ایک بھلے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو وہ بالکل فارغ کر دیتے ہیں۔ اور پہلا مسئلہ تو یہ کہ سامنے والے کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں، کچھ تو ایسے بھی اگر ان کا لٹریچر ہم دیکھیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے معاشرے میں جو نقصانات ہیں، وہ ہے نماز نہ پڑھنا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہ جانا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ اور یہ تو چلے اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ یہ کہ لوگوں کو تعلیم دینا، اگر یہ ان کے فرقے کے جو فالوور ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کو یہ تعلیم دینا، یار ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، اور اس کو قرآن کی آیتوں میں چوری کرنا، جو آیتیں کسی اور معاملے پہ ہیں، کسی اور وقت پہ نازل کی گئی ہیں، ان آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کرنا، یعنی بریلوی دیوبندی پہ فٹ کرنا، کیونکہ مشرک کے فتوے تو انہی 2 گروہ پہ لگتے ہیں، باقی کچھ گروہ ہیں وہ اہل حدیث پہ بھی لگاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ خود تو پڑھ نہیں رہے، اور جو پڑھنے والا اس کو بھی آپ روک رہے ہو، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے مسلمانوں کی جمعیت جس سے ٹوٹ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے میں نے تو غلط تعلیم حاصل کر لیا، میں نے ایک قرآن کی آیتوں سے، جس کسی ایک انسان نے جو رزلٹ نکال کے دیا، ایک فقہ کا جو موقف تھا، ایک فرقے کا جو ایک نظریہ تھا، اس کو میں نے اڈاپٹ کر لیا قرآن کی روح سے۔ اس کے بعد میں جو تعلیم میں نے حاصل کری، قرآن کی نہیں، ایک فقہ کی، ایک فرقے کی، وہی تعلیم میں آگے لوگوں کو دے رہا ہوں، اور ان کو قرآن کی آیتوں میں جو کہ کسی اور معاملات پہ ہیں، ان کو مسلمانوں پہ فٹ کر کے ان کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کر رہا ہوں اپنے آپ سے۔ یہاں پہ نعوذ باللہ لوگ اتنے اس لیول کا کام کرنے لگ گئے کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کے لیول پہ ڈکلیئر کرنے لگ گئے۔ وہ کیسے، ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کی مسلمان یا جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ یہ تو تمام معاملات اللہ کے ہیں نا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کا دل چیرنے والے؟ اگر آپ کسی کو کافر مشرک کہہ رہے ہو تو آپ اس کا دل چیر رہے ہو نا گویا۔ آپ کو اس چیز کا حق کس نے دیا؟ آپ کا تو آگے پہلے اپنی ذات پہ تو اس چیز کا عمل لاؤ، قرآن کی آیتوں کا۔ آپ کی ذات پہ خود کا آپ عمل نہیں کرتے ہو اپنی ذات پر، اور دوسروں کو فتوے دیتے پھرتے ہیں کہ تمام فرقے والے فلاں اس کو دوسرے کو کافر بول رہا ہوتا ہے، اور فلاں دوسرے کو کافر بول رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک عام عوام جو ہے، اب ان کو میں یہ کہوں گا، اگر آپ غور کرو کہ جتنے بھی فرقے ہیں، آپ ایک کے پاس جاؤ گے بولے گا ہم صحیح ہیں، باقی سب فارغ ہیں۔ دوسرے کے پاس جاؤ گے بولے گا ہم صحیح ہیں، باقی سب فارغ ہیں۔ تیسرے کے پاس جاؤ گے، تیسرا بولے گا ہم صحیح ہیں، باقی سب فارغ ہیں۔ تو یار عقل ہر بندہ رکھتا ہے، ذرا سوچے۔ یہ تو ایک دوسرے کو کسی کے پاس بھی جاؤ، جس کے پاس جا رہے ہو وہ اپنے آپ کو جنت کا ٹکٹ دے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے اگر دوسروں کی بات سنو تو وہ اس کو جہنم میں پہنچا رہا، سیدھا سیدھا یہیں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو اپنے فرقے میں کسی بندے کو لانا پڑتا ہے، لانے کے لیے جو وائٹ سفید ٹیکا لگاتے ہیں، اس کو ایسا اس طریقے سے لائیں گے کہ بس گویا اس کو جنت کا ٹکٹ دے دے کہ اس فرقے میں آ جاؤ، ہمارے نظریات پہ آ جاؤ، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کے تمام معاملات بہتر ہیں۔ تو کوشش یہ کہ جو نیوٹرل بندے ہیں، اور وہ بھی جو فرقہ واریت میں پڑے ہیں، ان سے ریکویسٹ اور سوال ہے چند، وہ یہ ہیں
کہ فرقے بنانے کا تو اللہ پاک قرآن پاک میں منع فرماتا ہے. اللہ پاک نے صاف منع فرما دیا کہ جو مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو رہے ہیں, گروہ بٹ رہے ہیں مسلمانوں کی جمعیت سے, ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں, دین سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, دین کی تعلیمات سے ان کا کوئی واسطہ نہیں, ان کا حساب اللہ ہی کرے گا آخرت کے دن. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے, دیوبندی کہنے والے, اہل حدیث کہنے والے, اہل تشیع کہنے والے, یا اہل کتاب, اہل قرآن, اور جتنے بھی الگ الگ گروہ بنے ہوئے دین کے نام پہ. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں خود کو یہ ٹائٹل دینے والے. حالانکہ قرآن میں ہمارا نام کیا ہے, شروع سے لے کے پہلے پیغمبر سے لے کے آخری پیغمبر تک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور جتنے بھی امت گزری ان کو یہی تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کے مطیع فرمان بنو. اس کا مطلب مسلم بنو. مسلم کا معنی ہے فرما بردار, سرکاب خم, تسلیم خم کرنے والا, فرما بردار. تو تمام کا نام مسلم ہوا, اور حضرت ابراہیم ہمارا نام مسلم رکھ چکے ہیں. تو ہمیں یہ تعلیم کون دے رہا ہے, اور ہم اس کسی انسان کی تعلیم کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بریلوی کی شناخت دے کر, دیوبندی کی شناخت دے کر, اہل حدیث کی شناخت دے کر, اہل تشیع کی شناخت دے کر. تو یہ تو نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے, اسلام تو ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. یار آپ یہ اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دے تو ایک کلمہ پڑھنے والے پہ کہ یار وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے مگر اس کی دل کی نیت صحیح نہیں ہے. وہ کلمہ تو پڑھتا ہے, اقرار تو کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے, کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, مگر وہ پھر بھی شرک کرتا ہے. اس کے عمل جو ہے وہ شرکانہ ہے. تو اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, نماز نہیں ہوگی. مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہر فرقے نے اپنے بہت ساری دلیلیں بنائی ہوئی, واللہ عالم انہوں نے کہاں سے لیے, مجھے تو نہیں ملی گئی کہ یہ کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں, جو ان لوگوں کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کر کے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ایسی کوئی تعلیمات آپ کو اگر آپ پڑھو گے قرآن پاک نیوٹرل ہو کے, کسی تمام فرقوں کی تعلیمات کو سیپریٹ پیچھے رکھ کے اگر آپ پڑھو گے نا, آپ کو کوئی کہیں ایسی تعلیمات نہیں ملے گی کہ جہاں پہ آپ کو یہ حکم ملا ہو کہ مسلمانوں کی جمعیت سے خود کو الگ کر لو. وہ نہ قرآن میں ملے گا, نہ حدیث میں ملے گا, نہ صحابہ کے عمل میں ملے گا, نہ تابعین کے عمل میں ملے گا, نہ تبع تابعین کے عمل میں ملے گا, نہ اماموں کے عمل میں ملے گا. جو چار امام کے جو آج یہ تمام علماء ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام اماموں کے جو خود جو ان کے لٹریچر میں انہوں نے ایک دوسرے پر کافر اور مشرک کے فتوے نہیں لگائے. ان کے جو اختلاف تھے وہ فروعی مسائل میں تھے, مگر ان کے ماننے والے, ان کی تعلیمات کو فالو کرنے والے, انہوں نے بعد میں آ کے کام ڈال دیا, ادھر اپنے مسلمان بھائیوں پہ تلوار تاننے لگ گئے. انہی کا دل چیرا ان لوگوں نے اور آپس میں مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیا. فلاں کافر, فلاں مشرک, فلاں بد مذہب, بس میں ٹھیک, میں جنتی, باقی سب فارغ. یہ کون سا اصول ہے, کس کی تعلیمات ہے یار, یہ ہم کس پہ چل رہے ہیں؟ ہم اگر ذرا غور کریں یہ ہو کیا گیا ہے, یہ تعلیم کون دے رہا ہے ہمیں؟ کیا رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ کیا صحابہ کرام نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ یہ سب تمام تعلیمات کس کی دی ہوئی ہیں؟ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اور وہ آپ کو کوئی بھی دلیل دیتا ہے, تو اس سے پھر آپ ایک ہی بات پوچھیں, بھائی یہ ایسا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوتی, اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی, اور فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے, تو پھر آپ کو وہ جواب پتہ کیا دے گا؟ وہ پھر کرے گا چوری. اور وہ چوری کیا کرے گا؟ جو آیتیں, جو قرآن پاک کی آیتیں مشرکین, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین تھے, ان پہ جو نازل ہوئی تھی, ان کے معاملات پہ جو نازل ہوئی تھی, وہ آپ کو ان کلمہ گو جو رسول کو ہی مانتے ہیں, اللہ کو ہی مانتے ہیں, روز آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں, ان کے اوپر وہ فٹ کرے گا. اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ اپنے ذاتی مفاد یا اپنی سرکشی یا اپنی حسد جو یہ رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, اس کی بنا پر یہ قرآن کی آیتوں کو میں ڈنڈی مارتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اور جو قرآن کی آیت کا صحیح مطلب نکل رہا ہوتا ہے اس کو غلط جگہ پہ غلط وقت یہ فٹ کر ہوتا ہے. کتنا بڑا کام ڈالنے سے کس وجہ سے, اس کا بھی جواب اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں دے رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کو اختلاف نظر آتے ہیں نا کہ فلاں اتنے بڑے بڑے, ہر فرقے کے اتنے بڑے بڑے امام ہیں, یار یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ اور ان کے ماننے والے اگر وہ بولتے ہیں یار تمہارے امام نے اتنی بڑی غلطی کری ہے, اور جس کو تم جس فرقے میں تم ہو اس میں یہ خامیاں ہیں, تو وہ یہ فوراً اس کے دماغ میں بات آئے گی, یار اتنے بڑے عالم, ان سے ایسے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ان سے یعنی ہم نے یہ دماغ میں ہمارے یہ ڈال دیا گیا کہ کوئی نمازی پرہیزگار اور بالکل دین کے کام میں لگا ہوا ہے تو اس سے غلطی بالکل بھی نہیں ہو سکتی. ہم نے سوچ لیا. اب یہ ہم نے کیسے سوچ لیا, ایسا کہیں لکھا ہوا بھائی انسان ہے اس سے تو غلطی ہوگی, انسان اگر غلطی نہ کرے تو پھر وہ انسان تھوڑی ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان تمام جتنے بھی یہ نظریات ہیں فرقہ واریت کے, ان سے دستبردار ہوا جائے, فوری طور پر مسلمان کو مسلمان سمجھا جائے, بریلوی کو مسلمان سمجھا جائے. ہاں ان کی جو خامیاں ہیں, جو عملاً غلطیاں ہیں, عملاً
یہ جو ان کے اندر شرک جو کرتے ہیں یہ کلی شرک نہیں کرتے ہیں، عملاً ان کو تعلیمات ایسی دی گئی ہے. اور دیوبندی اور جتنے بھی فرقے ہیں یہ جو بھی ان کی خراب تعلیمات ہیں جن پہ چلتے ہیں، جو ان کے نظریات عقائد ہیں، ان کی اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ ان کو کافر کہا جائے، ان کو مشرک کہا جائے اور پھر منافقت کی جائے. منافقت کیا؟ پیٹھ پیچھے آپ اپنی محفلوں میں ان کو بالکل فارغ اور کافر کرو، اور اگر کوئی آپ سے ملاقات کے لیے آ جائے، آپ کا دین، آپ کا جو نظریہ وہ سمجھنے کے لیے، تو وہ آپ سے پوچھ لے کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہو، فوراً مکریں گے، فوراً منافقت. منافق بندہ وہ ہوتا ہے جو منہ پہ کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، فوراً منافقت ان کی نظر آ جاتی ہے. کٹھر منافق ہیں لوگ جو پیٹھ پیچھے مسلمانوں کو کافر، مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں اور مشرک کہتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں. اور یہ سامنے جب آ جائے تو اپنے منہج میں لانے کے لیے یا اپنے فرقے کی تعلیمات دینے کے لیے، اپنا نظریہ اس میں گھسیڑنے کے لیے اس سے منافقت کریں گے. بالکل جو وہ پیٹھ پیچھے اس کے بات کرتے ہوں گے اس کے منہ پہ وہ بات نہیں کریں گے، پھر حکمت دکھائیں گے. آج یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، آپ ہم سب میں کیا ہم حکمتیں دکھانے لگے، حکیم بنے ہوئے سارے. یہ تمام جتنے بھی یہ ٹیچرس لے لیں اور اسکالرس لے لیں، مفتی لے لیں، عالم لے لیں، تمام حکیم بنے ہوئے ہیں، دوائیں بیچ رہے. حکیم کی مثال تو حکیم وہ ہوتا ہے بھائی، جیسے حکیم ہے کوئی ڈاکٹر لے لو، اب اس کے بعد کوئی مریض آتا ہے نا، پہلے وہ ایک فارمولا دے دے گا، پھر بولے گا 2 دن بعد پھر آنا ہے، 1 ہفتے بعد بلائے گا، یا جو اس کو بہتر لگے گا یہ آپ دوائی ٹرائی کرو لکھ کے دے دے گا، پھر آپ کو بلائے گا. بلاتا ہو کس لیے؟ وہ اس لیے بلاتا ہے اگر یہ دوا کام نہیں کری تو دوسری دوا دوں، پھر اس کو بلائے گا. اگر وہ بھی کام نہیں کرتی تیسری دوا دیتا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں یا پہلی کوئی نہ کوئی دوا کام کر جاتی ہے. تو یہ تمام جتنے بھی یہ اسکالرس، ٹیچرس، مفتی اور جتنے بھی معتبر شخصیات ہیں ہمارے اسلام کے نام پہ، جو معتبر شخصیات ہیں، یہ تمام بنے ہوئے حکیم. یہ ٹیکے لگا رہے ہیں، ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس سے اثر نہیں ہوا، پھر دوسرا لگاتے ہیں، پھر تیسرا لگاتے ہیں. سیدھی بات کوئی نہیں کرے گا، آپ کو سیدھی بات کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا. قرآن پاک کی آیت ہے کہ صاف اور سیدھی بات کرو، گھما پھرا کے بات مت کرو. یہ مشرکین کا طریقہ ہے، منافقوں کا طریقہ ہے گھما پھرا کے بات کرنا. لیکن ہم جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، اس کو کرنے میں ہم گھما پھرا کے اپنی حکمتیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار اس کو فلاں بریلوی بھی تو اس سے اس طریقے سے بات کی ہے، اس سے اس طریقے. نہیں، سیدھی بات کرو. آپ جس کی جو نیڈ ہے اس کو وہ دے دو قرآن میں سے، اپنی طرف سے کیوں دے رہے ہو، اپنی عقل سے کیوں دے رہے ہو. تو یہ تمام معاملات ہیں. یہ فرقہ واریت سے تو ہم اب پچھلے جو 50 سال جن کی عمریں ہو گئی، 40، 45، 50 کے اوپر ابف اس کے نیچے ہیں، وہ تو سمجھو ان کے سافٹ ویئر تو تمام کے کرپٹ ہو چکے ہیں. ان تمام کے سافٹ ویئر کرپٹ ہیں. اب جو نسلیں ہیں، جو ہمارے جوان یوتھ ہے اور جو آنے والی نسل ہے، کوشش کریں کہ اس میں یہ فرقہ واریت کی لعنت نہ پڑے، ان میں اس چیز کی تعلیم نہ جائے کہ وہ مسلمانوں کی جمعیت سے، مسلمانوں سے خود کو الگ کر کے اور ایک طرف کھڑے ہو جائے، نہ یہ کہ ان کی اصلاح کریں. تو یہ چیز ان میں نہ آئے کہ یار وہ مسلمانوں کی جمعیت سے خود کو الگ کریں، بلکہ یہ چیز آئے کہ یار تمام ہمارے مسلم بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرنی ہے، یہ غلطی پر ہے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو مار دیا نہیں جاتا، اس کو کافر نہیں کہا جاتا. حضرت ابراہیم کے والد، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے والد مشرک تھے. آپ اگر قرآن پاک میں ان کا واقعہ دیکھیں تو وہ اپنے والد کو ابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ابا جان ایسا، ان سے بات کر رہے ہیں جو کہ ان کے والد صاحب ان کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے اور ان کو اتنی جبرن کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ یا ابراہیم یا تو یہ تمام جو کام کر رہے چھوڑ دے یا پھر ہمارے دین میں لوٹ آ. اس طریقے کی تنبیہ کرتے ان کو. لیکن وہ شروع سے لے کے آخر تک اپنے والد صاحب کو ابا جان، اور اللہ پاک سے پھر اپنے والد کے لیے دعا بھی کرتے ہیں وہ، یا اللہ میرے والد کو بخش دیجیے. حالانکہ کون تھے وہ؟ کافر تھے، کٹھر کافر، بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ تو یہ اپنے بریلویوں سے بھی بدتر تھے. عملاً کیسے؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بریلوی تو نہیں کرتے نا، تو وسیلے کے نام کی کیٹیگری میں شرک لے کے جاتے، جو کہ بنتا ہے، حق ہے. حق اس مناسب کے غلط کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، ان کا نظریہ غلط ہے، لیکن ان کو تعلیمات ایسی دی گئی ہے نا. اب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا رول تھا اپنے والد کے اس میں، مشرک کے اس میں، اور ہمارا کیا رول ہے؟ ایک مسلمان کو ہم کس لیول پہ لے جاتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرتے یا جذبات میں آ کے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ایسی جذبات میں آ کے اگر آپ سامنے والے کو سمجھا رہے ہو، وہ جان بوجھ کے یا علی مدد کے نعرے لگائے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا فلانا مدد، یا رسول اللہ مدد، ان سب کے جان بوجھ کے لگائے گا کہ یار یہ، کیونکہ وہ آپ کو فارغ سمجھ رہا ہوتا اور آپ اس کو فارغ سمجھ رہا ہوتا. اگر آپ اس کو فارغ نہ سمجھو، آپ اس کو مسلمان سمجھ کے اصلاح کرو گے نا، آپ خود دیکھنا اللہ پاک خود ہی ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے نا میرا کام ہے. پہلے تو کسی کو سمجھاتے وقت یہ مت سوچا کریں کہ یار اس کو منوا کے چھوڑنا، کیونکہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ کی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے کسی کو منوانا. کیونکہ یہ بات اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکا، تمام پیغمبروں کو، کہ اے نبی تمہارا کام نہیں ہے کسی کو منوانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے.
نبی کے ذمے خالی یہ ہوتا ہے کہ ان کو حق پہنچا دیا جائے، بس ان کو الرٹ کر دیا جائے، ان کو تنبیہ کر دی جائے. باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ پاک بتا بھی رہا ہے ہدایت اللہ پاک اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کی طرف فیسنگ کرتا ہے اپنے تمام معاملات. تو بہت ساری چیزیں، لیکن بیسک جو آج کا ٹاپک وہ یہ تھا کہ یار مسلمانوں کی جمعیت سے خود کو الگ نہ کیا جائے، تمام مسلمان ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی جائیں اور ان کی اصلاح کی جائے. جیسے اگر آپ اسی بریلوی کی جگہ اپنے والد کو اگر کھڑا کر لو، مثال کے طور پہ آپ کے والد بریلوی ہیں اور آپ رسول اللہ کے ماننے والے مانتے، تو وہ بھی یعنی آپ صحیح اس پہ ہو عقیدے پہ جو کہ خالصتاً رسول اللہ کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا، آپ اس پر ہو، اور آپ کے والد صاحب بریلوی دیوبندی اہل تشیع لہنی سے، تو آپ کیا کرو گے؟ اپنے والد کو منہ پہ کافر بولو گے یا پیٹھ پیچھے اپنے محفلوں میں اپنے باپ کو کافر بولو گے؟ اور آپ کا باپ اگر کسی مسجد کا امام ہوگا تو کیا کرو گے؟ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے؟ اگر نہیں پڑھو گے وہ کافر سمجھ کر، تو بدبخت ہو. اس کے اوپر حدیث ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہوا، کافر مشرک فاسق نہ ہوا، تو وہ کفر لوٹ کر اس پر آئے گا. اور بھی اس کے لحاظ سے حدیث ہے. وہ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے ایک جنگ چلی تھی، سامنے مشرکین تھے، کافر تھے. اب جب وہ ان صحابی کی تلوار کے نیچے آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی ان صحابی نے گردن کاٹ دی. پھر انہوں نے، ان کے دل میں وہ ہوا کہ کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے رسول اللہ کو بتایا، رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے. تو پھر رسول اللہ نے ان کو ڈانٹا اور کیا بات بولی؟ بولا کیا تم نے اس کا دل چھین لیا تھا؟ انہوں نے بولا یا رسول اللہ وہ جنگ کا معاملہ تھا تو اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ نے کیا بولا؟ کیا تم نے اس کا دل چھین لیا تھا کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا یا اپنے ایمان سے کلمہ پڑھا تھا؟ اور پھر اس کے لیے دعا فرمائی 3 سے 4 بار، اللہ اس پہ، اس کے جو معاملات ہیں اس پہ رحم فرما، اس صحابی سے جو ہو گیا، جو اس سے خطا ہو گئی. کتنے بڑے معاملات ہیں جس پہ ہم اپنے خود ٹھیکیدار بنے ہوئے، خود کسی کو جنت کا اپنے ہمارے پاس جو آ رہا ہے، ہمارے نظریے پہ جو کھڑا ہوا ہے، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے جو کھڑا ہوا ہے، اس کو ہم جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، اور جو ہمارے مخالف کھڑا ہوا ہے، ہماری برائیاں کر رہا ہے اور ہم کو کافر سمجھتا ہے، الٹا ہم اس کو جہنم کا ٹکٹ دے رہے ہیں. تو بھائی آپ اور میں کون ہوتے ہیں جہنم اور جنت کا ٹکٹ دینے والے؟ آپ کو اپنا، ہمیں یعنی ہمیں خود کا پتہ ہے کہ ہمارا کیا انجام ہے. ہماری خود کی نمازیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، ہم یہاں پہ بیٹھ کے دوسرے کی نمازوں کا فیصلہ کریں گے، فلاں کی قبول نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے قبول نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتی، اور پھر اپنی حکمتیں دکھاتے ہیں، نہیں یار احتیاط کرنی چاہیے، یہ وہ اللہ کی شان کو نہیں پہچانے. وہ اتنے سارے اس کے ہر فرقے کی بتا رہا ہوں، ہر فرقے کی تمام کی باتیں ملا کے سارے یہ سب کہتے ہیں. تو یہ بالکل بدترین اور گھٹیا قسم کا کام ہے جو کرتے ہیں، اور منافقت کرتے ہیں. منافقت کمزور ہے، کھل کے سامنے نہیں آتے، پیٹھ پیچھے اپنی محفلوں میں سب کی برائیاں کرتے ہیں. اور وہی لوگ اگر سامنے آ جائیں ان کا نظریہ سمجھنے کے لیے، تو بالکل میٹھے بن کے ان کو، نہیں آپ ہمارے بھائی ہو، آپ یہ بالکل منافقت، بالکل گھٹیا قسم کا کام کرتے ہیں لوگ. بس پھر چور تو پھر چور ہی ہوتا ہے نا. چور کیا کرے گا؟ چور کبھی اقرار کرے گا کہ میں نے چوری کری ہے؟ بس سارے معاملات یہ ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں کافر ہے اور فلاں مشرک ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دیکھو ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ زمین خدا لگ گئے، ہم یہاں پہ فیصلے کر رہے ہیں. فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا نا وہ جادوگروں سے کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے تم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لیا ہے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، حالانکہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی. تو یار کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ تو گزارش یہی ہے کہ قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، ان تمام کو چھوڑ دو. یہ سب اپنے اپنے پیچھے لے کے جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے پیچھے رش لگا رہا ہے، ہر بندہ اپنے پیچھے رش لگا رہا ہے. قرآن کے پیچھے رش لگاؤ، اپنی نسلوں کو، خود کو اور اپنی نسل کو قرآن کے پیچھے لگاؤ. کسی انسان کے پیچھے مت لگاؤ، قرآن کے پیچھے لگاؤ. قرآن پڑھو اپنی زبان میں، جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے، ہندی، بنگالی، اردو، فارسی، انگلش، جو سی بھی زبان آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ اس زبان میں قرآن پڑھو. اور یہ تو دماغ سے نکال ہی دو کہ یہ سمجھ نہیں آئے گا. اللہ پاک سمجھ نہ آنا ہوتا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عربی سیکھ لو، جن کا ایشو ہے کہ جو عربی سیکھو قرآن سمجھنے کے لیے، تو یہ بتائیں جناب کہ ابو جہل کو کیا عربی نہیں آتی تھی؟ ابو جہل کو عربی آپ سے اور میرے سے زیادہ بہتر آتی تھی یا نہیں؟ ہم سے بہتر ہی آتی تھی نا. وہ تو وہیں کے رہنے والا، اس کی زبان ہی عربی تھی، اس کو تو سمجھ نہیں آیا عربی سیکھ کے بھی، عربی گرامر جان کے بھی. تو آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو یار پہلے عربی گرامر سیکھو، پھر سمجھ آئے گا. تفسیر پڑھو. یہ کون آپ کو تمام دماغ میں آپ کے باتیں ڈالتا ہے یار؟ اللہ پاک ایک جگہ، اللہ پاک میرے کو کتاب میں بول رہا ہے کہ ہم نے اسے تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اس میں کھول کھول کر بیان کر دیا، تمہارے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان کر دیں. عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، عقل والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور جو اللہ کی طرف رجحان کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ.
اور میرے کندھے پہ برابر میں کھڑا ہوا شخص بول رہا ہے کہ نہیں تیرے کو سمجھ نہیں آئے گا قرآن جب تک کہ تو تفسیر نہ پڑھے، جب تک کہ تو کسی امام یا مفتی کسی نہ کسی فرقے کا، اس کے فرقے سے جو بات کرنا ہوتا ہے اس سے سمجھنا، یا تو تفسیر نہ پڑھے یا تو عربی گرامر نہ سیکھ لے. عربی پھر آپ کو لے کے بیٹھیں گے، ایک ورڈ بتائیں گے یہ بھی معنی ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے، آپ کیسے سمجھو گے؟ یہ دشمن ہے. دشمن کس کے؟ ابھی اچھا اب ایک اور بات ہے، اس سے رزلٹ غلط نہیں نکالے کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ تمام باتیں کرتے ہیں نا، یہ نیک نیتی سے نہیں کرتے، یعنی بد نیتی سے نہیں کرتے، یہ کرنے میں ان کی نیک نیتی ہوتی ہے. کوئی بھی مسلمان بریلوی دیوبندی اہل تشیع یہ جتنے بھی ہیں ان کی اس میں بد نیتی نہیں ہے، سب نیک نیتی ہے، سب کے اندر اللہ کا خوف ہے، نبی کی محبت ہے. مگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تعلیم کی غلطی ہے. انہوں نے جس چیز کو چنا ہے نا، بس وہ اس چننے کی غلطی ہے. انہوں نے رسول اللہ کو چنا ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو ہی پکڑا ہے، مگر خالص نہیں پکڑا ہوا. مسئلہ یہ ساتھ میں اماموں کا اور پرانے جو بھی گزرے ہیں ان کے فقہی مسائل سے لے کے جو بھی ان کے ایڈ کرا، بس یہ تمام کوئی سب نیک بندے ہیں، اللہ کا روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسول پہ ایمان لاتے ہیں، کافر نہیں ہے. مگر صرف یہ تعلیم کی غلطی اور کچھ بھی نہیں قصور. تو ان سے لڑا نہ جائے، ان سے اکتایا نہ جائے، ان سے بیزار نہ آیا جائے، بس ان کی اصلاح کی جائے خالصتاً رسول اللہ کے طریقے پہ. رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ تھا اخلاق کا. آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں، آپ ان کے اخلاق پڑھیں. آپ وہ تو ہم میں اور آپ میں تو کسی کیٹیگری کی ہے ہی نہیں. رسول اللہ کی پیغمبروں کی دعوت، رسول اللہ کی دعوت کیسے کامیاب ہوئی؟ حضرت عمر کے دور میں اسلام آدھی دنیا پہ کیسے پھیلا، اسلام کا نظام، دین کا سسٹم، دین کے قوانین، لا کیسے نافذ ہوا آدھی دنیا پہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ٹریک جو رسول اللہ بتا کے گئے تھے نا، ان کو ٹریک، قرآن کا ٹریک کا حدود، قوانین، لا جو حدود اللہ پاک قائم کر رہا ہے اپنی آیتوں میں کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اس قرآن جتنا ہے اس سے حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی عقلیں مت گھسیڑو، اپنے گمان مت گھسیڑو. تو وہ ٹریک بتا کے گئے تھے صحابہ کرام کو. وہ ٹریک چلا حضرت عمر کے دور تک، پھر آگے بھی چلا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تبھی تو دین کا نظام پلا. ہاں جب وہ اس سے حد سے تجاوز کرنے لگے اللہ پاک کے قوانین سے، پھر وہ مسلمانوں پہ مصیبت آ پڑی. ہر ہم پہ بھی ہم پہ تو ابھی مصیبت آ پڑی ہے نا. ہم کہاں ہیں؟ غلبے میں گائے مسلمان. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم حد سے گزر چکے ہیں، ہم قانون لا توڑ چکے ہیں، اللہ پاک کے قوانین ہم توڑ چکے ہیں. اللہ پاک منع فرما چکا ہے قرآن پاک میں کہ حد سے تجاوز نہ کرو. لیکن حد سے تجاوز یعنی اس کے جو لا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا، آرٹیکلس ہمیں بتایا، آئین ہمیں بتایا جو قرآن پاک میں، ہم ان کو توڑ چکے ہیں. اور آپ اچھی طریقے سے جانتے چیز کی سمجھ رکھتے ہیں. جس ملک کے، ایک مثال دے رہا ہوں، جس ملک کی عدلیہ قوانین بیکار ہے نا، جن پہ عمل درآمد ہے، تو ملک بیکار ہے. پاکستان کی مثال لے لیں عدالت کے اس سے. اور جس ملک کے قوانین بہتر ہیں، بھلے وہ نان مسلم ہو، قوانین پہ چلنے والے ہیں، اور ان کے ملک کے نظام دیکھ لیں کیسے آپ کے سامنے. دوسری کنٹریز کی مثالیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. مین چیز ہوتی ہے لا، جو حدود ہوتی ہیں. انسان جب حدود میں رہ کے کام کرتا ہے نا، تمام کام سیدھے ہو جاتے ہیں. اور اصل میں ہماری قوم، آپ اور میں، دل بات بھی تو بہت ہے نا. مسئلہ سارا یہ صبر نہیں ہے.